ایک دور دراز عرب کے گاؤں میں جہاں صحرائی ہوائیں اور سخت دھوپ ہر وقت چھائی رہتی تھی، ایک بزرگ اور نیک شخص رہتا تھا جس کا نام حاتم طائی تھا۔ اس کا شمار نہ صرف عرب کے عظیم ترین سرداروں میں ہوتا تھا بلکہ اس کی سخاوت کی داستانیں بھی دور دور تک مشہور تھیں۔ اس کی سخاوت اتنی مشہور تھی کہ لوگ اس کے دروازے پر آ کر اپنی حاجتیں پوری کرنے کی درخواست کرتے تھے، اور حاتم طائی کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا تھا۔ حاتم طائی کی زندگی میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو نیکی اور سخاوت کی حقیقت سکھانے کا ہمیشہ ایک نیا طریقہ ڈھونڈتا تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی دولت اس کی سادگی اور لوگوں کی خدمت میں تھی۔ ایک دن حاتم طائی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گاؤں سے گزر رہا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا وہاں کے لوگ اس کا خیر مقدم کرتے اور اسے عزت دیتے۔ لیکن ایک دن اس کی نظر ایک چھوٹے سے گاؤں پر پڑی جہاں ایک جھونپڑی میں ایک غریب لکڑہارا رہ رہا تھا۔ یہ لکڑہارا ایک بوڑھا شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ ایک معمولی آدمی تھا، لیکن اس کی محنت اور ایمانداری کی شہرت پورے گاؤں میں تھی۔ عبداللہ روزانہ صبح سویرے جنگل کی طرف روانہ ہوتا اور درختوں سے لکڑیاں کاٹ کر گاؤں والوں کو بیچتا تھا تاکہ اپنے خاندان کے لیے کھانا خرید سکے۔ اس کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکے، اپنے خاندان کی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ اس کی بیوی اور بچے ہمیشہ تنگ دستی کا شکار رہتے، اور عبداللہ کا دل اس بات پر بہت غمگین رہتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر زندگی نہیں فراہم کر پاتا۔ ایک دن عبداللہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس نے حاتم طائی کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ چونک گیا کیونکہ اس کے گاؤں میں کسی بھی بڑے شخص کا آنا نایاب تھا۔ حاتم طائی ایک عظیم شخصیت کا مالک تھا، اور عبداللہ نے اس کی آمد پر اپنا کام چھوڑ دیا۔ السلام علیکم بزرگوار، عبداللہ نے احترام سے کہا۔ حاتم طائی نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام بھائی، کیا تم مجھے اپنے گاؤں میں خوش آمدید کہو گے؟ عبداللہ تھوڑا شش و پنج میں آیا لیکن پھر کہا، یقیناً، آپ کا خیر مقدم ہے بزرگوار۔ اگر آپ کو یہاں آرام کرنے کی ضرورت ہو تو میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزار سکتا ہوں۔ حاتم طائی نے عبداللہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کی زندگی اور حالات کے بارے میں بات کی۔ عبداللہ نے بتایا کہ وہ ایک غریب لکڑہارا ہے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جنگلوں میں گزار چکا ہے۔ وہ اپنی محنت کے ذریعے اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکا۔ حاتم طائی نے عبداللہ کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنا اور پھر اس سے کہا، عبداللہ، تم ایک سچے اور محنتی شخص ہو، لیکن تمہیں اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تمہاری محنت کی قدر ہونی چاہیے اور تمہاری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ عبداللہ نے سر جھکا کر کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے بزرگوار، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو بھوک سے بچا سکوں۔ حاتم طائی نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور پھر اپنی جیب سے سونے کے سکے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ تمہارا حق ہے عبداللہ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکو اور تمہارے بچوں کو اچھی زندگی ملے۔ عبداللہ نے فوراً ان سکیوہے کو رد کر دیا اور کہا، نہیں بزرگوار، میں یہ نہیں لے سکتا۔ میں اپنی محنت سے گزارا کرتا ہوں اور مجھے آپ کی سخاوت کی ضرورت نہیں۔ حاتم طائی ہنستے ہوئے بولا، تمہاری سخاوت بھی قابل تعریف ہے، لیکن میں تمہیں سکھاؤں گا کہ تم کس طرح اپنی محنت کو بہتر بنا سکتے ہو تاکہ تمہاری زندگی بدل سکے۔ حاتم طائی نے عبداللہ کو جنگل کی مختلف جگہوں پر لے جا کر لکڑی کاٹنے کے نئے طریقے سکھائے تاکہ وہ زیادہ لکڑیاں کاٹ سکے اور کم وقت میں زیادہ پیسہ کما سکے۔ اس کے ساتھ ہی حاتم طائی نے عبداللہ کو گاؤں کے تاجروں سے ملایا تاکہ وہ اپنی لکڑیاں اچھے داموں بیچ سکے۔ آہستہ آہستہ عبداللہ کی زندگی بدلنے لگی۔ اس کے پاس اب زیادہ پیسہ آ رہا تھا اور اس کی زندگی میں خوشی اور سکون کی ہوا آئی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر کھانا لے آتا اور انہیں تعلیم دلوانے کے لیے پیسے بچانے لگا۔ عبداللہ کا دل اب بھی بھر آیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی کامیابی صرف اس کی محنت کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ اس کی زندگی میں حاتم طائی کی سخاوت اور رہنمائی کا بڑا حصہ تھا۔ ایک دن عبداللہ نے حاتم طائی سے کہا، اب نے میری زندگی بدل دی بزرگوار، اب میں اپنی زندگی میں مزید بہتر تبدیلی لانا چاہتا ہوں۔ حاتم طائی نے مسکرا کر کہا، یہ تمہارا حق ہے عبداللہ، تم نے اپنی محنت سے اپنے لیے ایک نئی راہ اختیار کی ہے۔ اب تمہاری باری ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرو کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ تمہاری طرح مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
عبداللہ نے حاتم تائی کی باتوں کو دل سے سنا اور وہ عہد کیا کہ وہ بھی دوسروں کی مدد کرے گا اور اپنی زندگی میں جتنی سخاوت اور ہمدردی دکھا سکے گا دکھائے گا۔ حاتم تائی کے ساتھ رہنے کے چند ہفتے بعد عبداللہ کی زندگی میں واضح تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ اب پہلے سے زیادہ محنتی اور خوشحال ہو چکا تھا۔ اس کی لکڑیاں اب جلدی اور بہتر طریقے سے کاٹی جا رہی تھیں اور اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیے تھے۔ عبداللہ کے پاس اب اتنے پیسے آ گئے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلوا سکتا تھا اور اپنے خاندان کے لیے اچھے کپڑے خرید سکتا تھا۔ پہلی بار عبداللہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے بہتر زندگی فراہم کر رہا ہے اور اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ لیکن اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا وہ صرف اپنے لیے یہ سب کر رہا ہے؟ اس نے حاتم تائی کی باتوں کو یاد کیا جب حاتم نے کہا تھا کہ تمہیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کامیابی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا جیسے حاتم تائی نے اس کی مدد کی تھی۔ ایک دن عبداللہ اپنے کام سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے گاؤں میں ایک غریب لڑکے کو دیکھا جو بے بسی سے رات چل رہا تھا۔ وہ لڑکا بہت تنگ حالت میں تھا اور اس کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ عبداللہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ فوراً اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لڑکے نے آہستہ سے کہا، میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پہننے کے لیے۔ میرے والد بیمار ہیں اور مجھے ان کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ عبداللہ نے فوراً اپنی جیب سے پیسے نکالے اور لڑکے کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہ لے لو، تمہارے والد کا علاج ہو جائے گا۔ تم فکر نہ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لڑکے کی آنکھوں میں شکرگزاری کے آنسو تھے۔ شکریہ بزرگوار، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ عبداللہ کے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے یہ سوچا کہ اس کی کامیابی کا مقصد صرف خود کی خوشی نہیں بلکہ دوسروں کی مدد بھی ہے۔ وہ روزانہ اپنے کام کے بعد دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نکلتا۔ اس کے دل میں یہ عزم تھا کہ وہ کبھی بھی خود کو اکیلا نہیں جانے دے گا بلکہ ہمیشہ دوسروں کا سہارا بنے گا۔ ایک دن عبداللہ کے گاؤں میں ایک اور غریب عورت آئی جس کے ساتھ 3 بچے تھے۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ کچھ بھی خریدنے کے قابل نہیں تھی۔ عبداللہ نے فوراً اس عورت کی مدد کی اور اس کے لیے کھانا اور کپڑے فراہم کیے۔ تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبداللہ نے کہا، تم میرے ساتھ رہو اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ عبداللہ کی سخاوت کی کہانیاں گاؤں بھر میں مشہور ہو گئیں۔ لوگ اسے سخی عبداللہ کہنے لگے۔ وہ اب نہ صرف ایک اچھا لکڑہارا تھا بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھا۔ ایک دن جب عبداللہ گاؤں کے لوگوں کی مدد کر رہا تھا، اچانک وہی عظیم شخص حاتم تائی پھر اس کے گاؤں میں آ گیا۔ حاتم تائی کی آمد سے گاؤں کے لوگ خوش ہو گئے اور اسے عزت دی۔ عبداللہ نے حاتم تائی کو گاؤں کے دروازے پر استقبال کیا۔ نیک شخص اب دوبارہ یہاں آ گئے، عبداللہ نے کہا۔ حاتم تائی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں عبداللہ، میں تمہاری کامیابی کی خبریں سن چکا ہوں۔ تم نے جو کچھ کیا وہ بہت عظیم ہے اور میں تمہاری کوششوں کو سراہتا ہوں۔ عبداللہ نے حاتم تائی کو اپنے گاؤں کے لوگوں سے ملایا اور بتایا کہ کس طرح اس نے حاتم تائی کی رہنمائی سے اپنی زندگی بدل لی تھی اور اب وہ دوسروں کی مدد کر رہا تھا۔ حاتم تائی نے کہا، تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا ہے عبداللہ۔ جو چیزیں میں نے تمہیں سکھائی تم نے ان پر عمل کیا اور اب تمہاری زندگی کا مقصد دوسروں کی خدمت ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حاتم تائی کے واپس جانے کے بعد عبداللہ نے اپنے کام کو مزید وسیع کیا۔ اس نے نہ صرف گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی بلکہ دوسرے قریبی گاؤں میں بھی مدد فراہم کرنا شروع کر دی۔ اس کی زندگی اب ایک مقصد کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس نے اپنی کامیابی کا راز صرف دولت نہیں بلکہ سخاوت اور ہمدردی میں پایا تھا۔ اس کی کہانیاں دور دور تک پھیل گئی تھیں اور لوگ اسے ایک عظیم انسان کے طور پر یاد کرنے لگے تھے۔ عبداللہ کی زندگی میں جو تبدیلی آئی تھی وہ صرف مالی لحاظ سے نہیں تھی بلکہ اس کی سوچ اور نظریے میں بھی گہری تبدیلی آئی تھی۔ حاتم تائی کی مدد سے اس نے یہ سیکھا کہ انسان کا اصل مقصد صرف دولت جمع کرنا نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے۔ عبداللہ نے خود کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب وہ گاؤں کے غریب بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول کھولنا چاہتا تھا تاکہ ان بچوں کو بھی تعلیم حاصل ہو سکے جو مالی تنگی کی وجہ سے اسکول نہیں جا پاتے تھے۔ ایک دن عبداللہ نے حاتم تائی کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا۔ حاتم تائی اس کی باتوں کو سن کر خوش ہوا
اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ بہت عظیم قدم ہے عبداللہ۔ تمہارے دل میں جو جذبہ ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حاتم طائی نے عبداللہ کو اس اسکول کے لیے مالی مدد فراہم کی تاکہ وہ بچوں کو بہترین تعلیم دے سکے۔ عبداللہ نے اپنے چھوٹے سے اسکول کا آغاز کیا جہاں وہ نہ صرف پڑھاتے تھے بلکہ بچوں کو زندگی کے اہم اصول بھی سکھاتے تھے۔ عبداللہ کا اسکول گاؤں کے بچوں کے لیے ایک نیا خواب بن گیا۔ پہلے گاؤں کے لوگ اس پر شک کرتے تھے کہ کیا ایک غریب لکڑہارا اپنے اسکول میں بچوں کو کامیاب بنا سکتا ہے، لیکن عبداللہ نے اپنی محنت، محبت اور ایمان سے ثابت کر دکھایا کہ تعلیم ہی انسان کی ترقی کا اصل ذریعہ ہے۔ وہ روزانہ بچوں کو نہ صرف پڑھائی سکھاتا بلکہ انہیں اخلاقی تعلیم بھی دیتا۔ وہ انہیں بتاتا کہ کامیابی کا راز محنت اور سچائی میں چھپا ہے۔ بچوں کی تربیت کا یہ عمل عبداللہ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث بن رہا تھا۔ وہ جب دیکھتا کہ بچے خوشی سے پڑھائی کرتے ہیں اور انہیں نئے نئے خیالات ملتے ہیں تو اس کے دل میں سکون آ جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور عبداللہ کا اسکول گاؤں میں کامیاب ہو گیا۔ بچے آ کر پڑھنے لگے اور ان کی زندگیوں میں ایک نیا رنگ آ گیا۔ عبداللہ نے اس اسکول کو نہ صرف ایک تعلیمی ادارہ بنایا بلکہ اس میں ایک خاندانی ماحول بھی فراہم کیا جہاں بچے نہ صرف پڑھتے بلکہ اپنے بزرگوں سے اخلاقی اقدار بھی سیکھتے۔ حاتم طائی جب بھی عبداللہ سے ملتا اس کی کامیابیوں پر خوش ہوتا اور اسے مزید آگے بڑھنے کے لیے ترغیب دیتا۔ ایک دن حاتم طائی نے عبداللہ سے کہا، تم نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت عظیم ہے عبداللہ۔ تمہاری سخاوت، تمہاری محنت اور تمہاری محبت نے تمہیں لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام دیا ہے۔ اب تمہارا کام صرف دوسروں کی مدد کرنا اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ عبداللہ نے سر جھکایا اور کہا، میں نے وہ سب کچھ کیا جو آپ نے مجھے سکھایا تھا۔ آپ کی رہنمائی نے مجھے ایک نئی روشنی دکھائی۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف اپنے خاندان کی نہیں بلکہ اس گاؤں کے ہر فرد کی خوشی ہے۔ حاتم طائی مسکرایا اور کہا، اب تم نے حقیقت میں زندگی کا مقصد سمجھا ہے عبداللہ۔ ایک دن حاتم طائی نے عبداللہ کو بلایا اور کہا، اب میں تمہیں ایک آخری نصیحت دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے حاتم طائی کی باتوں کو بڑے دھیان سے سنا۔ آپ کی نصیحت میرے لیے بہت قیمتی ہے بزرگوار۔ حاتم طائی نے کہا، سخاوت صرف مال و دولت تک محدود نہیں ہوتی۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے دل میں دوسروں کے لیے محبت، ہمدردی اور خیرخواہی رکھو۔ اگر تم یہ بات ہمیشہ یاد رکھو گے تو تمہاری زندگی کا ہر لمحہ کامیاب ہوگا۔ عبداللہ نے حاتم طائی کی باتوں کو اپنے دل میں بسانے کا عہد کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی جیتا ہے۔ عبداللہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ وہ نہ صرف ایک اچھا لکڑہارا تھا بلکہ ایک نیک انسان بھی بن چکا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے خاندان کی زندگی بدل دی تھی بلکہ پورے گاؤں کی تقدیر کو بھی روشن کر دیا تھا۔ وہ حاتم طائی کی رہنمائی کے ذریعے یہ سیکھ چکا تھا کہ زندگی میں اصل خوشی سخاوت اور خدمت میں ہے۔ اس نے یہ سمجھا تھا کہ انسان کا مقصد نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے بلکہ دوسروں کی زندگی میں خوشی اور سکون لانا بھی ہے۔ عبداللہ کا اسکول اب گاؤں کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز بن چکا تھا اور اس کی کہانی نہ صرف اس گاؤں بلکہ دور دراز علاقوں تک سنی جاتی تھی۔ لوگوں نے عبداللہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھا اور اس کی زندگی سے سبق لیا۔ حاتم طائی کا پیغام عبداللہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ چکا تھا اور وہ ہر دن اپنی زندگی میں اس پیغام کو عمل میں لاتا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی خوشی نہیں بلکہ دوسروں کی خوشی اور سکون تھا۔